بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام بذات خود نہایت باحشمت و دبدبا سے لشکر اپنا ساتھ لے کر آ پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس شتر کی اماری پر تشریف لائے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خاص اپنے والد محترم کے واسطے بھیجا تھا۔ چنانچہ راستے ہی میں باپ بیٹے سے ملاقات ہوگی، اور بعد تفسیروں میں لکھا ہے کہ ملک ریان نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ جب اپنے والد بزرگوار سے ملاقات ہو تو تم اپنے گھوڑے سے نیچے نہ اترنا۔ اگرچہ اپنے باپ کی تعظیم واجب ہے، لیکن بادشاہوں کا پا پیادہ ہونا مناسب نہیں۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات سن کر یہ تجویز عمل میں لائے کہ بادشاہ ریان کے حکم کی بھی تعمیل ہو جائے اور اپنے والد محترم بزرگوار کی تعظیم بھی بجا لاؤں۔ تو وہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد جا اترے اور اس کے بعد فوراً مشاہدے میں گئے۔ غیب سے ایک ندا آئی کہ اے یوسف، جو جس کا محب جانی ہوتا ہے تو اس کی ماں جیسی محبت ہوتی ہے۔ یہ آواز سنتے ہی حضرت یوسف نے جانا کہ یہ ہدایت من جانب اللہ ہے، اور حضرت یعقوب حضرت یوسف کو دیکھتے ہی اپنی سواری سے اتر پڑے اور محبت و تعظیم سے یوسف کو اپنی اماری پر اٹھا لیا، اور پھر دونوں مل کر بہت روئے۔ یہ حال دیکھ کر تمام اہل لشکر بھی رو دیا۔ ان کے رونے سے سب بھائی اور تمام لشکر پا پیادہ مصر میں آئے، بعد اس کے زر و جواہر نثار کیے۔ خبر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب لشکر یوسف کے ساتھ آئے اور ان میں نشان جتنے تھے وہ سب پست ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا سر سب سے بلند ہوا۔ یہ دیکھ کر سب بہت حیران اور متعجب ہوئے، اور اسی اثناء میں دیکھا گیا کہ کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام ہنستے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام روتے تھے، اور کبھی حضرت یوسف علیہ السلام ہنستے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام روتے تھے۔ اس میں ایک اشارہ ہے جو در حقیقت عاشقانہ کہلاتا ہے، یعنی کبھی عاشق روتے ہیں تو معشوق ہنستے نظر آتے ہیں، اور کبھی معشوق روتے ہیں تو عاشق ہنستے نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام اہل بیت کو لے کر اس قصر معلیٰ میں جا اترے جو کہ خاص حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بنایا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو لے کر شاہی تخت پر بٹھا دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور بلندی پر تخت شاہی کے اپنے ماں باپ کو بٹھایا، اور پھر سب کے سب بھائی اس کے آگے سجدہ تعظیمی میں گر گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی اس وقت شریعت میں جائز تھا، اب منع کر دیا گیا ہے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور کہا یوسف نے، اے میرے باپ، یہ بیان ہے میرے اس پہلے خواب کا، اس کو میرے رب نے سچ کیا، اور اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا کہ مجھ کو قید خانے سے نکالا اور پھر تم سب کو میرے پاس لے آیا۔ بعد اس چیز کے جھگڑا اٹھایا مجھ میں اور میرے بھائیوں میں شیطان مردود نے، اور میرا رب ہر کام کو بذریعہ تدبیر کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، بے شک وہی ہے خبردار حکمت والا۔ اگلے زمانے میں سجدہ کرنا بڑوں کی تعظیم سمجھی جاتی تھی، اور فرشتوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اور اس شریعت محمدیہ میں وہ رواج بالکل موقوف کر دیا
بلکہ سجدہ کرنا کسی مخلوق کو حرام کر دیا اور حکم دے دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ ترجمہ: تحقیق مساجد اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، جن میں سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور سوائے اس کے کسی کو روا نہیں ہے۔ چونکہ کچھ احکام خداوندی پہلے کی شریعتوں میں جاری کیے گئے تھے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہنوں سے نکاح جائز تھا، پھر موقوف کر دیا گیا، اسی طرح یہ سجدہ تعظیمی کا حکم پہلے تھا، مگر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیشہ کے لیے موقوف کر دیا گیا اور ختم کر دیا گیا۔ پس حضرت یوسف نے کہا، اے میرے ابا جان، یہ وہی خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا کہ آفتاب اور چاند اور 11 ستارے مجھ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہی خواب میرا سچ کر دیا۔ بعد اس کے دوسرے دن تمام اہل مصر نے اپنے اپنے ہدیے اور نذرانے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کیے، جو در حقیقت حساب و گنتی سے بیر ہیں، اور وہ سب مال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دے ڈالا، اور پھر ملک ریان بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھنے آیا۔ خدا کے فضل و کرم سے، ان کی صحبت کی برکت سے وہ دین اسلام سے مشرف ہوا، پھر اس کے کئی لوگ آئے اور مشرف باسلام ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھنے جاتا اچنبے کا ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہوا دیکھتا، اور وہ نہایت ہی متحیر ہوتا، اور پھر وہ دین اسلام قبول کر لیتا۔ اس کے بعد ملک ریان نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا، اے حضرت، کیا یوسف آپ ہی کے صاحبزادے ہیں؟ بولے، جی ہاں، وہ میرے بیٹے ہیں۔ تب بادشاہ ریان نے کہا، میں ان سے بہت خوش ہوں، اور میں نے ہی اس خوشی میں اپنی سلطنت کا کل اختیار ان کو دے دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک ریان، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اسی کو کل جہان کا اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ رامیوں نے روایت کی ہے کہ اس وقت بادشاہ کے گھر میں 7 چکیاں رنگین طلائی تھیں، اور ہر ایک چکی وزن میں 5000 من کی تھی۔ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاؤں میں ایک چکی کی ٹھوکر لگی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے آ کر اس چکی کو اٹھا کر پھینک دیا، اور یہ طاقت حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کے سبب حاصل تھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو مختصر کر دوں، تاکہ پڑھنے والوں کو آسانی ہو، سننے والوں کو آسانی ہو، اور میرے واسطے دعائے خیر کرتے رہیں۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دریائے نیل کے کنارے پر اپنے رہنے کے واسطے عمارت بنوائی، اور پھر وہیں سکونت اختیار کر لی۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے کہا، تم کو معلوم تھا کہ میں کنان میں ہوں، تو کیوں تم نے مجھ کو اپنے حال سے خبر نہ دی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے مؤدبانہ عرض کی کہ اے ابا جان، میں نے خطوط آپ کی خدمت میں لکھے، اور وہ سب کے سب اب تک ایک صندوق میں رکھے ہوئے ہیں، اور کہا جب میں آپ کو خط لکھ کر بھیجنے کا ارادہ کرتا تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آتے اور مجھ کو بھیجنے سے منع فرما دیتے، اور مجھ سے یہ فرماتے کہ اے یوسف، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابھی تمہاری ملاقات کا وقت نہیں آیا، اور ابھی کچھ عرصہ باقی ہے۔ اب تم اس وقت یہ خط اپنے والد بزرگوار کو مت بھیجو۔ یہ سن کر
حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا بدسلوکی کی ہے؟ یہ سن کر حضرت یوسف خاموش رہے اور کچھ نہ کہا، لیکن تمام بھائیوں نے خود ہی آ کر کہا، اے ابا جان، ہم سب ان کے بدخواہ تھے اور ہم ہی گنہگار ہیں، اور اب ہم سب معافی چاہتے ہیں آپ سے اور امید کبھی کرتے ہیں کہ آپ ضرور ہماری غلطیوں کو درگزر فرمائیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کہا انہوں نے، اے میرے باپ بخشواؤ ہمارے گناہوں کو، بے شک ہم تھے خطا کرنے والے۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو تسلی دیتے ہوئے ان سے کہا، اے بیٹو، ان قریب بخشواؤں گا تمہارے گناہ اپنے رب سے، کیونکہ وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سوال اس میں کیا بات تھی جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے بیٹوں نے اپنی خطا کی معافی مانگی جو انہوں نے حضرت یوسف کے دربار میں خطا کی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وعدہ میں رکھا اور کہا، ان قریب بخشواؤں گا۔ تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ وہ وعدہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا تھا وہ صبح کیا تھا، کیونکہ صبح کی دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں مستجاب ہوتی ہے۔ اور بعض مورخین حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کرتے میں اس واسطے تاخیر کی تھی کہ حق تعالیٰ کسی کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ اس شخص کو راضی نہ کر لے جس کے حق میں غلطی اور گناہ کیا گیا۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا گناہ اور ظلم حضرت یوسف کے حق میں تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت تک تاخیر کی جب تک آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ان کے بھائیوں کی معافی کا تذکرہ نہ کیا۔ جب یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تم اپنے بھائیوں سے راضی خوشی ہو یا نہیں، حضرت یوسف نے اپنے والد بزرگوار سے عرض کیا، میں اپنے تمام بھائیوں سے راضی ہوں اور ان کی پچھلی تمام غلطیوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی فرمائشی دعا خداوند قدوس سے مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے وہ قصور جو انہوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف کے حق میں کیے تھے معاف کر دیے۔ اس دعا کے چند ہی روز بعد حضرت یعقوب علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد شمعون نبی ہوئے اور بعد معتبر روایتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 24 برس تک نبوت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ جب آپ کی عمر 70 سال کی ہوئی تو موت بالکل قریب آ گئی، تو اس وقت آپ نے دربار خداوندی میں دعا مانگی اور کہا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے پروردگار، میری دی تو نے میرے تئیں کچھ بادشاہی اور سکھائی تو نے میرے تئیں تعبیر خوابوں کی، اے پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے، تو ہی ہے دوست یعنی کارساز میرا دنیا اور آخرت میں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری موت بھی نیک بختوں میں کرے اور بعد مرنے کے مجھے صالحین سے ملا دے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، ہمارا بھائی یوسف بادشاہ ہے اور وہ قیامت کے دن بادشاہ کے زمرے میں اٹھے گا، اور وہ پسندیدگی کی نگاہ سے نبیوں میں نہیں دیکھا جائے گا۔ اس بات کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی سن لیا تھا، تبھی تو موت کا وقت خدا کی درگاہ میں دعا مانگی، اے میرے پروردگار،
تو میرے تئیں بادشاہی دی، دنیا میں اور موت دے مجھ کو ایمان کے ساتھ، اور آخرت میں انبیاء اور صالحین کے ساتھ ملا دے۔ 70 سال کی عمر میں رحلت فرمائی، اور روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگرے تمام بھائی نبی ہوئے، اور اسی طرح سے انتقال ہوتا رہا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک 12 قوموں پر مشتمل تھے۔ قرآن شریف میں مذکور ہے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو اسباط فرمایا ہے، اور اسباط کہتے ہیں بنی اسرائیل کو، یعنی اولاد یعقوب کو، اور دوسرے نبی اسرائیل کو قبائل کہتے ہیں، تاکہ تمیز ہو سکے ان دونوں فریقوں میں۔ یہاں تک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بیان پر اکتفا کرتا ہوں، اور دعا میں یاد رکھیے اللہ تعالیٰ یہ کو کاوش میری قبول کرے، اور آپ بھی سب دعائیں کیجئے۔ واللہ اعلم۔ اصحاب کہف کا قصہ۔ ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ملک روم میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی سلطنت دے رکھی تھی، اور فوج و لشکر بہت کثیر تعداد میں تھا۔ اتفاقاً ایک روز کسی قاصد نے آ کر اس بادشاہ سے کہا کہ فلاں بادشاہ تیرے ساتھ لڑنے کو تیاری کر رہا ہے، اور اپنی کثیر تعداد میں تیرے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑا ہے۔ اور وہ بادشاہ جو اس پر چڑھائی کر کے آیا تھا، آخر کار دقیانوس بادشاہ کے ہاتھ سے مارا گیا، اور اس کے جتنے بیٹے تھے وہ سب کے سب گرفتار ہو گئے۔ بعد مورخین نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ کے 6 بیٹے تھے، اور بعد کہتے ہیں کہ 5 بیٹے تھے۔ بادشاہ روم دقیانوس نے سب کو اپنی خدمت خاص میں رکھا، صرف ان میں سے ایک کو عہدہ جائے ضرور کا دیا تھا۔ جب بادشاہ دقیانوس جائے ضرور کو جاتا تو اس سے آب دست کروا لیتا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہ ایسا جوان فربا موٹا تھا کہ اس کا ہاتھ جائے مقصد پر نہیں پہنچتا تھا۔ بر عظیم البدن تھا، اور یہ بھی بعد مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ملعون خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان شہزادوں کو خطاب اصحاب کہف کا دیا، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا تو خیال رکھتا ہے کہ غار والے اور کوہ والے ہماری قدرتوں میں اچنبھا تھے؟ جب جا بیٹھے وہ جوان اس کوہ میں، پھر بولے اے رب دے ہم کو اپنے پاس سے مہر اور بنا ہمارے کام کو درست۔ یہی شہزادے مذکور سب کچھ تدبیر اور ہیلا کرنے لگے، کیوں کر اس ظالم بدبخت کے ہاتھ سے ہم خلاصی پائیں اور خدا کی عبادت کریں۔ ایک روز دقیانوس اپنی جائے ضرور کو گیا تھا، اور اس غلام کو جسے اس نے اس کام کے واسطے خادم مقرر کیا تھا نہ پایا کہ اس کی مقعد کو دلائے۔ تب اس ظالم ملعون نے خفا ہو کر حکم کیا کہ اس کو اس کے سب بھائیوں کو 100 درے مارے جائیں، اور ان کو تاکید کر دو کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہونے پر آئندہ سے اپنے کام پر برابر حاضر رہیں، اور اپنے کام سے غفلت نہ ہونے پائے۔ اس حکم کو سننے کے بعد وہ شہزادہ جس کو عہدہ جائے ضرور کا تھا، جب رات ہوئی تو سب بھائیوں کو لے کر بیٹھا۔ وہ سب ایک جگہ اکٹھا ہو کر صلاح مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ملعون ہم کو ہر روز ستاتا ہے اور خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور سب سے اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے۔ اب ہم کو واجب ہے کہ اس کی خدمت کرنے سے باز رہیں اور یہاں سے کسی طرف نکل جائیں۔
اور اپنے خالق ارض و سما کی عبادت کریں جو آخرت میں ہمارے مرنے کے بعد کام آئے۔ یہ بات ایک بھائی نے اپنے مشورے سے بتائی تھی۔ سب بھائیوں نے اس بات کو پسر و چشم قبول کیا اور کہا بھائی بات تو بڑی اچھی ہے جو تم کہتے ہو، اب کسی صورت تدبیر سے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تب باقی بھائی بولے کہ ایک تدبیر ہے کہ وہ ملعون میدان میں جگان کھیلنے کو جائے گا، البتہ ہم کو بھی لے جائے گا۔ جب ہم لوگوں کو کھیلنے کے کہے گا تب ہم لوگوں کو ایسی چستی چلاکی سے چوگان کھیلنا ہے کہ وہ خوش ہو جائے اور تعریف کرنے لگے۔ جب شام قریب ہوگی تب میں چوگان میدان سے باہر پھینکوں گا، اس وقت تم لوگ بھی ہمارے پیچھے میدان سے باہر نکل آنا۔